اور دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا، ایک آیت پہ بات کی نا میں نے، اب دوسری آیت جو میں نے پڑھی خطبہ میں، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرا سونا محبوب، ہم آپ کو تاکیداً حکم کرتے ہیں کہ آپ کسی سائل کو جھڑکیاں نہ دیجئے۔ کوئی آپ پہ سوال کرنے آ جائے تو کسی سائل کے سوال کو جھڑکی نہ سنائیے، غصہ نہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ اسے کچھ عطا کیجئے، نہ ہو تو اسے اچھے سے واپس کر دیجئے، خندہ پیشانی کے ساتھ، جھڑکیاں نہ دیجئے۔ میرے عزیزو، بہت بری بات ہے، میں قطعاً سوال کرنے کو مانگنے کو اچھا نہیں کہتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال کر لے تو ہمارا حق یہ ہے کہ کچھ ہے تو اچھے انداز سے دے دیں، نہیں ہے تو اسے جھڑکیاں نہ سنائیں۔ اگر 1 روپے بھی آپ نے صدقہ کیا، ساتھ اگر آپ نے بری بات کہہ دی تو آپ کو اس پیسہ دینے پہ کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور جی روز آج الدن وہ انت عادت بڑا چھوڑی ہے، اندت اور کوئی کام ہی نہیں، یہ ساری گفتگو کر کے ہم نے اپنی اس ساری نیکی کو ضائع کر۔ میں قربان جاؤں پیغمبر کی تعلیمات پر، صدیقہ کائنات کسی سائل کو سوال پورا کر رہی ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا، اما جان نے کچھ درم اور دنانیر دیے، چند درم دیے مانگنے والے کو، اس مانگنے والے نے دعا دی، او بڑی بھی اللہ تجھ پہ کرم کرے، تو نے میرے سوال کو پورا کیا۔ روایات میں آتا ہے اما جان بھی اس کی دعا کو دوہرا رہی ہیں، اللہ تجھ پہ کرم کرے، اللہ تجھ پہ مہربان ہو جائے، دعائیں کر رہی ہیں۔ کنیزہ نے خادمہ نے پوچھا اما جی، عجیب بات دیکھی، سائل بھی آپ کو دعا دے رہا، آپ بھی اس کو پلٹ کے دعا دے رہی، کیوں؟ ایسا کیوں کیا؟ صدیقہ کائنات فرماتی اپنی کنیزہ اور خادمہ سے کہا سنو، میں نے جو درم رب کے نام پہ خرچ کیے اس نے مجھے دعائیں دے دی، یہ درموں کا بدلہ ہو گیا، میں دعا اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کی دعا کے بدلے میں میری دعا ہو، میرے خرچ کیے ہوئے مال کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ جی کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، کتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میرے محبوب مصلی رسول پہ تشریف فرمائیں، روایات میں آتے ہیں کسی سائل نے سوال کر دیا، ہے کاش اس سائل کے ذہن میں بھی نہیں تھا، جس کا دامن پکڑ کے سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت اس کے جیب میں بھی درم اور دنانیر نہ ہو، شاید ان کے پاس بھی کچھ نہ ہو، میں کیسے سوال کر بیٹھا۔ رحمت عالم نے نماز کو روک دیا، نہیں پڑھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں دیکھا، قربان جاؤں صحابہ کرام کی تربیت پر، رسول اللہ نے کیسی تربیت کی ہے اصحاب پیغمبر کی، اپنے ساتھیوں کی کیسی تربیت کی ہے، میرے محبوب کی نگاہوں سے سمجھ گئے رسول اللہ کے یار کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ فوراً سے ایک صحابی گئے، کچھ درم لے کے آئے، اس سائل کی ضرورت کو پورا کیا۔ میرے محبوب نے کہا بعد میں یہ قرض ہے تجھے اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی ان پیاری اداؤں پر، یہ ہماری معیشت کے زوال کا ایک بڑا سبب ہے کہ ہم نے اپنی مٹھی کو بند کر دیا۔ کیا رونا رونا ایسا بھی؟ ضروری ہے کہ لاکھوں روپے میں ہی صدقہ کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ بکرا ہی ذبح کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ بھینس ہی ذبح کرنی ہے؟ ضروری ہے کہ 500 یا 1000 ہی صدقہ کرنا ہے؟ جتنی استطاعت ہے اتنا خرچ کرو، کرو تو صحیح۔ یہ بہانہ کر کے کہ مال کی کمی ہے، معیشت کا فقدان ہے، مہنگائی ہے، اس سے بالکل رک جانا، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ میں اور آپ نہیں جانتے نا ایک دوسرے کے حال دل کو، میں اور آپ نہیں جانتے نا ایک دوسرے کے حال دل کو، اور وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔
وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس کے علم میں ہے کہ کتنی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، اس کے علم میں ہے کہ اس تھوڑی جیسی تنہا میں سے بھی کتنی بچت کی سوچ کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ دن بھر کی مزدوری میں سے عیاشی پہ کتنا لگا رہا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے کہ یہ سبزی دال ساگ پہ گزارا کر کے پڑوسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا میسر کر سکتا تھا، مہیا کر سکتا تھا، یہ وہ تو جانتا ہے۔ اگر اس نے 5,000 کا وقت کا کھانا نہ بنایا ہوتا تو اس 5,000 میں 3 سے 4 گھروں میں کھانا پورا ہو جاتا، یہ وہ تو جانتا ہے۔ صرف ایک دن کی اپنی اضافی ضرورت اور اضافی خرچ کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اس کو ہم صدقہ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے، کہ وہ بادلوں کی بند نسوں کو کھول دے، رزق کے دانے ہم پہ کھول دے، اس نیت سے اگر پوری قوم کھڑی ہو جائے اور اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو سوال بھی نہیں کرتے اور ان کے لباس سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، ان کی سفید پوشی سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، ان کے زرق برق لباس اور اچھے چال چلن سے آپ کو دھوکہ نہ لگے، ایسے وقت میں ہم خرچ کریں کہ جب کسی کو محسوس بھی نہ ہو، دروازے پہ دستک دی، دروازے کے باہر راشن رکھا اور یہ کہا وہ جی فلاں ایک بندہ خدا دے کے گیا کس گھر میں دے دینا، اپنا حوالہ بھی ذکر نہ ہو، وہ لینے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ میری نفس عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، کہے یہ ایک اللہ کے بندے نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس دروازے سے اندر کر دینا، اپنا ذکر بھی نہ ہو، اس انداز سے خرچ ہو، تلاش کر کے ضرورت مندوں پہ خرچ ہو۔ پھر دیکھیں آپ اس کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے۔ میں کس سبب کا ذکر کروں؟ ایک سبب میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا، وہ بخل ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ بخل ہے۔ ہماری معیشت کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ بخل۔ اسی طرح دوسرا بڑا سبب وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت کی سرعام نافرمانی۔ پہلے تو یہ تھا کہ احساس تھا، وہ کیا کہا کسی کہنے والے نے، اب کیا حالات ہیں ہماری معیشت کی تنگی کا؟ ہماری معیشت کی تنگی کا ایک بڑا سبب وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس پہ بھی بڑا نقصان اس کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، بے حس ہو گئے ہم لوگ۔ وہ کسی نے کہا نا بڑا خوبصورت، کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، ہماری ناکامی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو رب کی نافرمانیاں کی اور ان نافرمانیوں کا احساس بھی مٹ گیا، پرواہی کوئی نہیں، میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ اس زاویہ کو، اس نقطہ نظر کو بدلنا ہوگا، پھر دیکھو اس کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ یہی سمجھیں ہم کہ میری ہی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے عزیز، مجھے آپ کو رب کی نافرمانیوں کی پرواہ کوئی نہیں، جانتے بھی ہو تمہارے اور میرے
بلکہ تمہیں پہلے ذکر نہیں کرتا، خود کو پہلے ذکر کرتا ہوں۔ میرے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے رب کی مخلوق تڑپ رہی ہے، بلوں میں چیونٹیاں جل گئیں، گھونسلوں میں پرندے جل گئے، خشکی و تری میں جتنے فسادات اور بدامنی ہے وہ میرے آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ اپنی کوشش پر، اپنے زور بازو پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے، بڑا غافل اور پگلا ہے تو اے انسان۔ تو جانتا بھی ہے کہ تیری قوت کسی کام کی نہیں، تیری کوشش کسی کام کی نہیں، تو سارے جہان کو سر کر لے، تو رزق کو تو حاصل نہیں کر سکتا سوائے ٹھوکروں کے، اور رزق دینے والا کون ہے؟ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، آپ جتنی بلند آواز سے رب کا نام بولیں گے تو اس کا یقین دل میں آئے گا، اور یقیناً ان جملوں سے شاید وہ، بلکہ شاید نہیں، یقیناً وہ ہم پہ مہربان ہو کے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھوں سے رزق کمائیں گے، اپنی محنت اور کسب سے کمائیں گے تب سکون پائیں گے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر کی گہرائیوں سے جواب دو، جھانک کر، دل کی گہرائیوں سے آواز آنی چاہیے کہ میری اور آپ کی کوشش سے رزق ملتا ہے یا رزق دینے والا کون ہے؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی، وہی دیتا ہے۔ حالات اور پریشانیاں لائی کس نے ہیں؟ اونچی آواز سے، ان پریشانیوں کو دور کون کرے گا؟ اللہ ہی۔ وہ خود فرماتے اپنے کلام پاک میں اعلان کر دیا، میرے بندوں کا رزق آسمان میں۔ میرے بندوں کا رزق کہاں ہے؟ تمہاری روزی تو آسمان میں۔ تمہیں دھوکہ لگ گیا، بالکل اسی طرح دھوکہ لگا جس طرح 14ویں رات کا چاند آسمان پہ طلوع ہو اور نہر کے اندر بڑی خوبصورتی سے شفاف پانی میں نظر آ رہا ہو، میں اور آپ چھلانگ لگائیں کہ ہم چاند کو پکڑ لیں گے پانی میں سے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پانی میں سے چاند ہاتھ میں آئے گا کہ کوئی نہیں؟ جی نہیں آئے گا، کیونکہ چاند آسمان میں، پانی میں کوئی نہیں۔ اسی طرح رزق آسمان میں، زمین میں کوئی نہیں۔ میری آپ کی روزی کہاں سے اترتی ہے؟ آسمانوں سے۔ تو اس روزی والے کو راضی کیوں نہیں کر کے جائیں؟ اس فکر میں لگ جائیں نا کہ وہ ہم پہ مہربان ہو جائے۔ وہ ہم پہ کیا ہو جائے؟ مہربان ہو جائے۔ پہلا کام، معیشت کی تنگی کا سبب بخل۔ پہلا کام، سخاوت اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ اور سخاوت کے لیے بہت بڑی دولت کا ہونا ضروری نہیں، بہت زیادہ مال و منال کا ہونا ضروری نہیں، جو کچھ بھی حسب توفیق ہے وہ اللہ کی محبت میں خرچ کر ڈالو، حسب توفیق خرچ کر ڈالو۔ پہلا سبب مال کی تنگی کا، معیشت کی تنگی کا، وہ بخل ہے، اور اس کا حل سخاوت۔ اس کا حل کیا ہے؟ اور دوسرا، ہماری معیشت کی تنگی کا دوسرا سبب وہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ ہیں۔ حل کیا ہے؟ توبہ۔ بولو، حل کیا ہے؟ توبہ حل ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف جانے کی ضرورت۔ آخری سبب ذکر کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سارے کا سارا قصوروار ہمیں ہی نہ ٹھہرائیں، کچھ تو حکام بالا کی کوتاہیاں بھی ہیں، اس سے آپ صرف نظر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا بلا شبہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حکام بالا کی بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، اور ان کو بھی ایک سجیشن اور مشورہ دیتا ہوں۔ جس طرح آپ سے عوام الناس سے ذکر کیا نا کہ بخل ترک کیجئے، سخاوت کیجئے، گناہ ترک کیجئے، توبہ کیجئے، اور حکومت کے لیے، حاکم وقت کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سارے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے شیوخ علماء ہیں، مفکرین ہیں، محدثین ہیں،
जितने भी समझदार किस्म के फिलासफर हैं, आप सबको इकट्ठा कीजिए, कौमी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें बैठकर आप उन सब से उनके तफक्कुरात और उनके इल्म की रोशनी में हल तलाश कीजिए कि निज़ाम हुकूमत के अंदर कैसे पुख्तगी और कैसे तरक्की आ सकती है। लेकिन इन मारूजात के ज़िमन में ज़ेल में अर्ज करता चलूं कि उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने से पहले कुएं से चूहा निकाल दीजिए, तब कुआं पाक होगा। क्या मतलब कि सूदी निजाम से तो रुकिए, जब तक हमारा मुल्क सूदी कर्जे और सूदी लेन देन नहीं तर्क करेगा, खा वक्त का जुनैद बगदादी भी आप तख्त पे बिठा दीजिए, रब काबा की कसम निजाम नहीं बदलेगा, अमन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, मईशत तरक्की नहीं करेगी। इसलिए कि सूदी निजाम के साथ तरक्की जुड़ी ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ऐलान जंग है। सूदी निजाम को खत्म कीजिए, सूद को खत्म कीजिए, फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला कैसे रहमत का नुज़ूल करते हैं। इस गए गुजरे, जिसको गया गुजरा समझा जा रहा है, इस खत्म शुदा मुल्क को, जिसको मईशी एतबार से जमीन से लगा हुआ तस्वर कर रहे हो, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, आज सूदी निजाम पे कंट्रोल करो। तमाम तर सूदी लेन देन मामलात को, तमाम बड़ी जितनी निजाम बैंकारियों से खत्म करके देखो। तुमने अल्लाह से ऐलान जंग जो छोड़ दिया, तो अब वो तुम पे मेहरबान होगा। इस लुटी खुटी मईशत को अल्लाह तुम्हारे लिए फिर बरकतों और बहारों वाला बना देगा। क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो मईशत को अगर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं तो पहला काम ये करें कि वो सूदी निजाम से बाहर निकलें, ये अल्लाह से ऐलान जंग है। और दूसरा काम ये करें कि उलमा से जुड़ें, अहले इल्म के कदमों में आए, रऊनत छोड़ें,